15ویں معصوم حضرت عباس علیہ السلام۔ لکھنؤ جو کسی زمانے میں علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں کے لوگوں نے جب سے حقیقی عالموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کیا ہے اور غیر معتبر کم علم عالموں کو اپنا لیڈر اور رہنما بنانا شروع کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اس شہر کے لوگوں کو جہالت اور گمراہی تحفے میں دے دی۔ اس کی کئی مثالیں ہر کچھ دن میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، جس کی ایک ریسنٹ مثال وہ بت کی شکل کا علم ہے جو کچھ لوگوں نے جلوس میں نکالا، یا پھر یہ نیا فتنہ جس میں کچھ لوگوں نے حضرت عباس علیہ السلام کو معصوم قرار دینا شروع کر دیا، اور مجلسوں میں بھی کچھ انٹلیکچوئلز دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام معصومین میں سے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے آیت اللہ سیستانی کا معصومین کے روزے پر حالت حیض میں جانے کا مسئلہ شیئر کیا، جس مسئلے میں آلموسٹ تمام مجتہدین کہتے ہیں کہ عورت جب حالت حیض میں ہو تو وہ 14 معصومین کے جو اصل روزے ہیں اس میں جہاں زری بنی ہوئی ہے یعنی زری والے کمرے میں نہیں جا سکتے، لیکن باقی روزے میں یعنی حرم میں جا سکتے ہیں، اور اسی طرح حالت حیض میں جنت البقیع میں بھی نہ جائیں۔ لیکن جو غیر معصوم ہیں جیسے حضرت عباس علیہ السلام یا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، آپ ان کے زری کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بعد کمنٹس میں ایک نیا گروپ سامنے آیا جو اپنے جذبات اور عقیدے کے بنا پر دین اور شریعت بنانے کا شوق رکھتے ہیں، اور ان سو کالڈ انٹلیکچوئلز نے آیت اللہ سیستانی کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کے حرم میں حیض کی حالت میں جا سکتے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا جبکہ حضرت عباس تو معصوم ہے، اور پھر حضرت عباس کو معصوم بتانے کے لیے کئی دلیلیں بھی دی۔ مثلاً وہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کا لباس پہن کر گئے، اور معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا تو وہ بھی معصوم ہے، اور مولا علی کے غسل میں بھی مولا عباس شریک تھے، اور معصوم کے غسل میں صرف معصوم ہی شریک ہو سکتا ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ مولا عباس معصومین میں سے ہیں، اور عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ اور نہ جانے کون کون سے لاجک صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عباس بھی معصوم ہے۔ ہمیں آج کل کے ماں باپ کا تو نہیں معلوم، لیکن پرانے زمانے کی مائیں صرف اس لیے اپنی اولاد کو یاد کراتی تھیں کہ پنجتن 5 ہیں اور معصوم 14 ہیں، اور ان کے نام بھی یاد کرایا کرتی تھیں تاکہ ان کی اولاد اس طرح کی جہالت کا شکار نہ ہو جائے، لیکن شاید ایسے لوگوں کی ماؤں نے ان کو معصوم اور پنجتن کے بارے میں بھی نہیں بتایا، جس کے نتیجے میں بہری فرقے کی طرح شاید یہ بھی کوئی نیا فرقہ پیدا ہو گیا ہے، یا ہو سکتا ہے صرف کچھ لوگوں کی جہالت کی ایجاد ہو۔ ایسے لوگوں سے کوئی پوچھے اگر معصوم کے کپڑے پہننے سے کوئی معصوم بنتا ہے تو پھر کچھ روایات کے مطابق امام حسین نے اپنا لباس یا کچھ روایات کے مطابق رسول اللہ کا لباس پہنا کر حضرت علی اکبر کو میدان جنگ میں کیسے بھیجا؟ اس کا مطلب کہ وہ بھی معصوم ہے۔ اسی طرح حضرت قاسم کو امام حسن کا لباس پہنا کر جنگ میں بھیجا تو وہ بھی معصوم ہوئے۔ پھر غسل کی بات ہے تو بی بی اسما نے مولا علی کے ساتھ مل کر بی بی زہرا کو غسل دیا، تو کیا بی بی اسما بھی معصوم